کشمیر اور جو جاڑا ہمارا ہے، یہ سرما کا موسم جو ہے یہ لازمی ملزوم ہے، جس کو برف باری جب ہوتی ہے یہاں تو یہ ہماری سال بھر کے لیے ہمارا اثاثہ رہتا ہے۔ یہ جنگلوں میں یہ برف رہتی ہے اور ہمارا سال بھر اس سے پانی ملتا ہے، سینچائی کے لیے، پینے کے لیے، ہر لحاظ سے یہاں کے جو دریا ہمارے ہیں، جو ہمارے یہاں چشمے ہیں، باقی جو ذرائع ہیں ہمارے آبپاشی کے، اسی سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ چلے کلان جو آج سے شروع ہوا ہے، اس کو ہم کہتے تھے کشمیری میں ششر ماس۔ یہ 70 دن کا ہوتا ہے، یہ ششر ماس، اس میں فریز ہوتا تھا یہ برف، اسی لیے اس کو ششر ماس ہم کہتے تھے۔ 40 دن کا پہلا جو اس کا حصہ رہتا ہے اور دوسرا 20 دن کا، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ 10 دن کا۔ پھر جب یہاں سینٹرل ایشین انفلوئنس آیا، فارسی زبان کا بول بالا ہوا، تو انہوں نے اس کا نام جو رکھا ہے چلہ کلان۔ چلہ کلان 40 دن کا جو چلہ ہو گیا فارسی میں 40 دن، کلان ہو گیا بڑا۔ یہ چلہ کلان 40 دنوں کا ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے چلہ خورد ہو گیا چھوٹا، اور چلہ ہو گیا 40 دن کا جو نصف ہوتا ہے، اور چلہ بچا تیسرا 10 دن کا۔ اس کا تاثیر یہ ہے جب 40 دن 21 دسمبر سے جو شروع ہوتا ہے چلہ کلان، 40 دن کے بعد ہم کہتے تھے اس کو فارسی میں بھی ہی جمبر پڑا ہے اب ہوا میں، تمبر کوشر پوٹ ہم کشمیری میں کہتے تھے، سپارک جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا میں پڑتی تھی، تو ہوا میں گرمی آنی شروع ہوتی تھی 40 دنوں کے بعد۔ یہ چلہ کلان کا جب یہ سلسلہ ختم ہوتا تھا، تو اس کے بعد 20 دن جو آتے ہیں، ان 20 دنوں کو چلہ خورد جو کہتے ہیں۔ چلہ خورد جب پورا ہوتا تھا 20 دنوں کا، اس کے بعد پانی میں یہ جمبر پڑتا تھا، تو پھر پانی گرم ہونے لگتا تھا اور تاثیر بدل جاتا تھا۔ اس کے بعد 10 دن جو ہوتے تھے، ان 10 دنوں کو اس کو چلہ بچا کہتے تھے، سب سے چھوٹا۔ تو یہ 10 دنوں کے بعد پھر زمین پر جمبر پڑتی تھی، تو اس لحاظ سے زمین پھر گرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ 70 دن ہوتے تھے پورے۔ تو اس کے بعد یہاں مارچ کا مہینہ آتا تھا، تو سلسلہ ہوتا ہے، موسم بہار شروع ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں آج سے 40-50 سال پہلے سرکاری طور پر کوئلہ بھی دیا جاتا تھا، سرکاری راشن گاٹوں پر۔ ہمیں راشن دیتے تھے، وہ چاول دیتے تھے، شالی دیتے تھے، آٹا دیتے تھے، کھانڈ دیتے تھے، چینی جس کو کہتے ہیں، مٹی کا تیل دیتے تھے، اور کوئلہ بھی دیتے تھے۔ یہاں سرکاری طور پر ہمیں بالن بھی دیا جاتا تھا، لکڑی جلانے کے لیے بھی۔ تو اس لحاظ سے ہم اکوپڈ ہوتے تھے، ہم تیار ہوتے تھے، جیسے ایک سپاہی کو محاذ پر ہونا چاہیے تھا، چاق چوبند اور ہوشیاری سے رہتے تھے۔ ہم نومبر سے اکتوبر کے اینڈ سے ہی ہم یہاں سبزیاں سکھاتے تھے۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ سکھا کر رکھتے تھے ہم ساری سبزیاں، اور وہی ہم 3 مہینے کھڑکیاں اور دروازہ بند کر کے یہاں کے لوگ ہوتے تھے۔ کیوں؟ ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کیوں؟ ہم آرٹیزن یہاں لوگ تھے، صنعت کار تھے، یہ مطلب ہم دستکار لوگ تھے، اس لحاظ سے ہمیں باہر جانے کی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہم وہی سبزیاں کھاتے تھے، اور ہم نے سٹاک کر کے رکھا ہوتا تھا، راشن بھی، بالن بھی، کوئلہ بھی، سارا کچھ، تو پریشانی کم ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے سرکار کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ہمیں سب سے اس وقت جو کوئلے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اب تو بلاور ہے، کانگڑی کی جگہ بلاور نے لی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں الیکٹرسٹی کی پریشانی ہے، ہمیں دن میں 3-4-5 گھنٹے پاور سپلائی رہتی ہے۔ ان چیزوں کی طرف یہ تو سرکار کو دھیان دینا چاہیے تھا۔ یہ جاڑا جو ہے، ہمیں تو اس میں یہ پریشانی عام لوگوں کو اسی لیے ہے، یہاں الیکٹرسٹی کی، پاور کی جو پرابلم ہے وہ دور ہونی چاہیے تھی۔
इस लिहाज से अब कोयला की बात जो थी वो जंगलों का जो ये सारा रिफ्यूज़ल पड़ता था वहाँ, तो वो का जमा करते थे वो, तो इस लिहाज से उन्हीं को कोयला बनाते थे। अब भी कोयला बनता है, वो ये मेवा बागात की जो कटाई होती है उनसे वो अब कोयला बनाते हैं। अब चिनार के पत्ते जो हमारे पड़ते हैं ऑटम से लेकर, और वो जो गिरते हैं उनको जलाकर उनको भी कोयला बनाते हैं, और हम इस मुकाबला करते हैं मौसम सरमा का। और चिलई कलान आज से शुरू होता है, हमें ये तो सदियों से इसका मुकाबला होता चला आया है। हम तो तैयार, और हम हर वक्त इसके लिए पहले से ही इस चीज़ का स्टॉक करते थे, किन चीज़ों के हमें ज़रूरत है और किन चीज़ों की हमें परेशानी रहती थी। इस लिहाज से हम उससे पहले ही ख़बरदार और होशियार रहते हैं, और हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते थे। अब तो सारे घरों से निकलते हैं, औरतें भी निकलती हैं, माँ थी, बाप भी, और लड़की भी, सब निकलते हैं घरों से। इस लिहाज से अब इसके लिए यही सबसे परेशानी है, इस जाड़े का और चिलई कलान को मुकाबला करने की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ ये अब आज से 30-40, जब तक टनल जो जवाहर टनल जो है जब से ये बनी है 1960 से, तब तक हम सारा कुछ हमारा अपना होता था। यहाँ सब्जी होती थी, मेवा होता था, ये जो हमारी काश्तकारी जो हमारा ये गल्ला जो हमारा अपना होता था, सारा कुछ हमें सेल्फ सफिशेंसी थी, हम खुद कफील थे सारी चीज़ों में। फिर जब यहाँ टनल हुई तब से पंजाब से यहाँ फिर सब्ज़ी आनी शुरू हुई, मेवा आना शुरू हुआ, बाकी चीज़ें आई, और इस लिहाज से अब हम सुखा कर सब्ज़ियाँ उस तरीके से नहीं खाते हैं जो हम पहले खाते थे। अब सारा चीज़ इस वक्त मैसर है, सब्ज़ियाँ आती हैं पंजाब से। अब हम इस वक्त सर्दियों में वाटर मेलन जिसको तरबूजा खरबूजा खाते हैं, संगतरा खाते हैं, और बाकी मेवा अंगूर खाते हैं, चना ये क्या नाम है इसका, अनार खाते हैं। इस लिहाज से अब सारा कुछ बाहर से आता है। वो परेशानी उस वक्त जो हमारी हुआ करती थी अब वो है नहीं। ये चिलई कलान जो है ये लाजमी मलजूम है, और कश्मीरी इस मौसम का सबसे ये 70 दिनों का चिल्ला होता है। चिलई कलान जिसको कहते हैं 40 दिन का, 20 दिन का चिलई खुर्द, और चिल्ला बचा 10 दिनों का होता है। उसके बाद बहार का आगाज़ होता है।